ڈاکٹر سلطان محمود جو کہ ماہر غذا بھی ہیں، فوڈ اور نیوٹریشن میں انہوں نے یورپ سے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ خواتین میں حمل کے گرنے کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی ویسے 2-3 وجوہات ہیں۔ جو لائف سٹائل میں تبدیلی آئی ہے ہمارے ایک معاشرے میں بڑی عجیب سی چیز آ گئی ہے۔ ہماری خواتین فوراً بھاگتی ہیں ڈاکٹر کی طرف، کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں دیکھیں 6-8 سے کم دوائیاں کوئی لکھتا ہی نہیں ہے۔ اگر بچہ خدا نخواستہ کرپل معذور پیدا ہو گیا یا اگر حمل گر گیا، کل کو کوئی ڈاکٹر ذمہ داری لیتا ہے؟ اگر اس کی کیلشیم پوری ہے تو بچے کا ڈھانچہ مضبوط، اور بچہ جو ہے بے شک گروتھ میں تھوڑا سا بڑا بھی ہو جائے، وہ ایک مضبوط ہڈیوں اور مضبوط ڈھانچے کے ساتھ پیدا ہوگا۔ نمبر 1، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کمی ماں نہ سمجھتے ہوئے کر لیتی ہے، جان بوجھ کے تو کوئی ماں بھی نہیں کرے گی اس طرح۔ السلام علیکم ناظرین، ٹوڈے ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ عثمان۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلطان محمود جو کہ ماہر غذا بھی ہیں، فوڈ اور نیوٹریشن میں انہوں نے یورپ سے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ خواتین میں حمل کے گرنے کی کیا وجوہات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اگر خواتین کے حمل گرنے کی بات کی جائے تو ابھی پاکستان میں بہت زیادہ نظر آنے لگ گیا ہے کہ خواتین کا جو ہے پہلا بچہ ضائع ہو گیا یا دوسرا، کیا وجوہات ہیں اس؟ میں یہ کہوں گا کہ اس کی ویسے 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو ہمارے جو لائف سٹائل میں تبدیلی آئی ہے اس نے ہمیں فاسٹ فوڈ کی طرف کر دیا ہے، جس کے اندر ہم کولا مشروبات اور جو کیفین سے بھری ہوئی چیزیں ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ کچھ خواتین اگر سگریٹ کا استعمال کرتی ہیں، نکوٹین، اور کچھ ہمارے ایک معاشرے میں بڑی عجیب سی چیز آ گئی ہے کہ چھوٹی سی بھی بات ہو، بجائے کہ عقل سے، کامن سینس سے اس کو سمجھنے کے، کسی بزرگ سے مشورہ کرنے کے، ہماری خواتین فوراً بھاگتی ہیں ڈاکٹر کی طرف۔ میں ڈاکٹر کو انڈرمائن نہیں کرتا، ڈاکٹر کا شعبہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر تو شاید ہم صحت مند رہ نہیں سکتے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کچھ معلومات تو خواتین کو خود ہونی چاہیے۔ اچھا، اب اگر ایک طرف ہم فاسٹ فوڈ نہیں چھوڑ رہے تو ڈاکٹر سے آپ 1000 دوائی لکھوا لیں، وہ فیٹس پر اثر پڑے گا ہی پڑے گا۔ اچھا، جو پہلے 3 مہینے ہوتے ہیں پریگننسی کے، وہ میرے خیال میں بڑے سینسٹیو ہیں، کیونکہ جو فیٹس ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے اس میں وہ جو پرورش پا رہی ہے بیبی، وہ نہ تو اس کا کوئی جگر ڈیولپ ہوا ہے ابھی، نہ اس کے کوئی ہارٹ کی فنکشن شروع ہوئے ہیں، نہ اس کے کڈنیز نے ابھی کام کرنا شروع کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں کے پیٹ کا جو رحم مادر ہے، اس کی جو لیئر ہے، فلٹریشن، وہ پوائنٹ تو نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی غلط مطلب چیز کھا لے تو وہ فیٹس اس کو فلٹر کر کے بچے تک پہنچائے گا، ٹھیک ہے، بڑی حد تک روکتا ہے، لیکن بہت سارے جو باریک مالیکیول ہوتے ہیں وہ اس کو کراس کر جاتے ہیں اور وہ فیٹس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اب اگر کوئی خطرناک چیز کھا رہے ہیں، مثلا ماں جو ہے ایسے ہی بلا مقصد دوائیوں کی برمار ہے، کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں دیکھیں 6-8 سے کم دوائیاں کوئی لکھتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب کیا اس کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں، وہ اگر بچہ خدا نخواستہ کرپل معذور پیدا ہو گیا یا اگر حمل گر گیا یا اگر کوئی اور ڈیمیج آ گیا تو کل کو کوئی ڈاکٹر ذمہ داری لیتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں لے گا۔ تو اس لیے کر کے یہ سب سے پہلے ماں کی ذمہ داری بنتی ہے، اس کے گھر کے اندر جو بزرگ ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ذرا اس معاملے کو عقل سے سمجھیں۔ خوراک کا اچھا استعمال کیا جائے اور ایسی چیزیں نہ کھائی جائیں جو مضر صحت ہو سکتی ہیں۔ جی، یہ تو بڑی بہت سمجھ میں آنے والی بات ہے یہ تو اب ہمارے معاشرے میں سبھی لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا۔ ڈاکٹر صاحب، اگر بات کی جائے کہ حاملہ خاتون جو ہے اس کے لیے کیلشیم کتنا کا ضروری ہے؟ دیکھیں، آپ کو یہ گھر نظر آ رہا ہے، کوئی بھی بلڈنگ نظر آ رہی ہے، دکان ہے، سڑک ہے، اس کے اندر جتنی ٹھوس چیزیں ہیں اگر یہ نہ ہوں تو یہ قائم رہ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے جسم میں کیلشیم کا وہ ایک مقام ہے۔ ہماری ہڈیاں مضبوط تو اس کا مطلب ہمارا ڈھانچہ مضبوط، اگر ماں کا ڈھانچہ مضبوط تو اگر اس کی کیلشیم پوری ہے تو بچے کا ڈھانچہ مضبوط، اور بچہ جو ہے بے شک گروتھ میں تھوڑا سا بڑا بھی ہو جائے لیکن وہ ایک مضبوط ہڈیوں اور مضبوط ڈھانچے کے ساتھ پیدا ہوگا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کیلشیم جو صرف یہ اینٹوں کی طرح ہماری ہڈیاں نہیں بناتی، یہ ہمارے پٹھے جو ہیں جس کو مسلز کہتے ہیں، یہ ان کو بھی بناتی ہے۔ اچھا، اب ایک بچہ ہے، مثال کے طور پہ ماں کیلشیم کا کمی کا شکار ہے تو بچہ نے کیلشیم کہاں سے لینی ہے؟ ماں سے لینی ہے نا۔ اچھا، اگر اس کو بھی جا کر وہ کمی کا شکار ہو جائے تو اس کے کون کون سے مسل کام کے نہیں رہیں گے پیدا ہونے کے بعد؟ یہ آپ نے اکثر گھروں میں دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے ہیں وہ عجیب حرکتیں کرتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہیں کہ جن کی کوارڈینیشن نہیں ہے، ان کی موومنٹ میں، ان کی گفتگو میں، ان کے ہاتھوں میں کوارڈینیشن نہیں ہے۔ اچھا، یہ سارے میگنیشیم کیلشیم کے کمال ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ ان کی کمی ہے؟ جی، ان کی کمی ہے۔ تو یہ ان کی کمی کیسی ہے؟ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کمی ماں نہ سمجھتے ہوئے کر لیتی ہے، جان بوجھ کے تو کوئی ماں بھی نہیں کرے گی اس طرح۔ وہ یہ ہے کہ وہ کہے گی اچھا جی میں نے دودھ پینا تو چلو میں تھوڑی سی اس میں کافی ملا لیتی ہوں، کچھ میں چائے بنا لیتی ہوں۔ مطلب کافی ملایا تو کیلشیم ختم؟ وہ تو کیلشیم کے اندر جو کیفین ہے
اور جو چائے کے اندر کیفین ہے اور یہ جو کولاز کے اندر کیفین ہے، دودھ سوڈا آپ جسے کہتے ہیں، یا اس طرح کی دوسری جو بازار کی بنے ہوئی ڈبہ بند غذاؤں کے اندر اگر کوئی کیفین ہے، اس کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے دودھ کی کیلشیم کے ساتھ جڑ جانا اور جڑ کر وہ مولیکیول کو اتنا ہیوی کر دینا کہ وہ فیٹس سے کراس ہی نہ ہو سکے، وہ بچے تک پہنچ ہی نہ سکے۔ تو ڈاکٹر صاحب اکثر اوقات ہمارے یہاں جو خواتین ہیں، مائیں ہیں، جو وہ ہم لوگوں کو بھی یہ کہتی ہیں کہ آپ نے اچھا دودھ نہیں تم پیتے ہو تو چلو تم تھوڑی سی نا اس میں کولڈ ڈرنک ملا کے پی لو، اور دودھ سوڈے کا ہمارے یہاں رمضان میں یا ویسے بھی رواج بہت زیادہ ہے سونے سے پہلے، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے کیا؟ نو یہ بالکل غلط ہے۔ میں اس چیز کو میں بھی بچپن سے سنتا رہا ہوں کہ جی کھانا ہضم کرنا ہے تو تھوڑی سی 7 اپ پی لیں، بالکل غلط۔ یہ اتنا غلط بات ہے کہ کسی کو یہ کہیں کہ اگر آپ نے صحت مند ہونا ہے تو 1 چمچ زہر کھا لیں، تو اب آپ زہر تو موت ہے۔ تو یہ وہ موت والی چیزیں ہیں جو ہمارے لا علمی سے ہمارے معاشرے میں ایڈورٹیزمنٹ جو آپ کے میڈیا کے تھرو زیادہ آتی ہے۔ اگر ایک کمپنی باہر سے آتی ہے اور وہ ایک ایسی چیز آپ کے ملک میں چلانا چاہتی ہے اور آ کر سب سے پہلے میڈیا کو پیسے لگا دے اور ڈاکٹر کو پیسے لگا دے، ڈاکٹر کو کمیشن طے کر دے، اس کو گاڑیاں دے دے، میڈیا کو ہاؤس پورا بنا کے دے دے، تو وہ تو کہیں گے لاؤ بھائی اشتہار ہم نے اپنے کمائی کے لیے تو میں نے میڈیا بنایا۔ اس کمائی نے پورے معاشرے کا جو بیڑا غرق کیا ہے، اس میں میڈیا اور ڈاکٹر کو معاف نہیں کر سکتا۔ اور ہم دیکھیں آپ لوگ معصوم ہیں، پبلک معصوم ہے، پبلک نے ٹی وی کھولنا ہے، اخبار پڑھنا ہے تو اس کو جو نظر آنا ہے اس نے اسی پر یقین کر لینا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ہم کسی جگہ پر بھی موجود ہیں وہاں پہ بھی ہم پی لیتے ہیں، یا بچے جو ہیں وہ بہت ضد کرتے ہیں کہ نہیں میں تو صرف نیوٹیلا چاکلیٹ کے ساتھ یہ چیز کھاؤں گا یا کچھ بھی اس طرح، تو اس میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے کیفین اور دودھ کے درمیان میں یا مختلف چیزوں کے درمیان؟ دیکھیں جو تو لیکوڈ ہے نا وہ ہمارے معدے میں جا کر 20 منٹ سے لے کر کوئی پونے گھنٹے تک تو وہ فلٹر ہو کر نکل جاتے ہیں، لیکن اس میں اگر سوڈیز ہیں یا اس میں ہم نے کیمیکلز والا کوئی چیز ملائی ہوئی ہے، میں تو یہ کسی کا نام نہیں لوں گا، نوٹیلا چاکلیٹ پتہ نہیں کیا کیا ہیں، یہ سارے کیمیکل بیسڈ ہیں، اور کیمیکل بھی سنتھیٹک کیمیکل ہے، مصنوعی کیمیکل ہے۔ اس میں قدرتی کیمیکل جو ہوتے ہیں وہ پھر بھی جسم کے لیے دشمن نہیں ہوتے، یہ مصنوعی تو بہت ہی دشمن ہے۔ جیسے ایک حاملہ خاتون ہے تو اس کو جو ہے وہ ان چیزوں میں کتنا جو ہے وہ ڈسٹینس رکھنا چاہیے؟ دیکھو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ جو ماں ہے نا، اس نے اگر کوئی چائے کافی اس طرح کی چیز لی ہے تو اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کا جو لاسٹ کیمیکل مولیکیول ہے نا جو وہ بچے تک پہنچنے میں 4-6 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اگر اس نے اوپر سے دودھ بھی پی لیا تو یہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے معدے کے اندر کتنی دیر سے وہ پچھلا کیمیکل موجود ہے اور اس نے دودھ کی کتنی کیلشیم کو پائی، اور اگر وہ زیادہ ٹائم نہیں گزرا تو وہ دودھ ضائع ہو جائے گا، وہ کیلشیم ختم ہو جائے گا۔ تو اسی حساب سے کہ مثلا اگر اس نے پیپسی یا کوئی کولا پی لیا، پینے کے 15 منٹ بعد اگر دودھ بھی پی لیا تو وہ تو سارا ضائع سمجھا، لیکن اگر اس نے 2 گھنٹے بعد دودھ لیا خالص صاف دودھ، یعنی اس میں کچھ ملائے بغیر، ایون چینی بھی نہیں ملانی، تو وہ جو اگر لیا ہے تو وہ اس کی باڈی کا زیادہ پارٹ بنے گا۔ ایک حاملہ خاتون جو ہے اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ کیلشیم حاصل کرے تو کون کون سی ایسی غذائیں ہیں جن کے ذریعے سے وہ آسانی کے ساتھ کیلشیم کو حاصل کر سکتی ہے؟ پہلے نمبر پہ جیسا ہم نے کہا دودھ، اور اس سے بہترین قدرت نے کوئی غذا پیدا ہی نہیں کی جو کیلشیم سے اتنی بھرپور ہو۔ اچھا دوسرا پھر اس کے بعد دہی جو دودھ سے ہی بنا ہوا ہے وہ ایک، لیکن اس کا ڈفرینٹ افیکٹ بھی ہوتا ہے، اس کی ٹائمنگ بھی ہے اور وہ زیادہ دیر جسم میں کیلشیم کو سپلائی بھی کر سکتا ہے۔ دودھ میں پانی ہونے کی وجہ سے وہ کیلشیم ڈرین بھی ہو سکتی ہے، دہی کچھ دیر سٹے کرتا ہے، تو اس لیے وہ، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں اگر صبح آپ دہی لیتے ہیں تو آدھے دن سے زیادہ آپ کو پیاس بھی نہیں لگتی، تو یہ جو ہے نا یہ رول دہی کا بڑا زبردست ہے۔ دوسرا کیلشیم۔ اچھا اگر آپ آتے ہیں پھلوں کی طرف تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں اللہ نے بڑی نعمتیں پیدا کی ہیں، پاکستان تو نعمتوں سے بھرا ہوا ملک میں، اس میں ایک بھی فاسٹ فوڈ کی ضرورت نہیں ہے، ایک چین ایک دکان کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر۔ ہمارے پاس امرود ہے فل آف کیلشیم، جی۔ اچھا پھر آم کا سیزن آتا ہے اس کے اندر کیلشیم ہے، پھر آپ دیکھیں کہ ڈفرینٹ پھل جتنے بھی پھل موجود ہیں نا باہر، آپ ایون اگر آپ چکودرے کی طرف بھی چلے جائیں تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں وائٹامن سی ہے۔ اچھا ایک چیز میں بڑی مجھے ابھی یاد آئی، میں بتا دوں، اگر ہم کیلشیم کرتے جائیں لیتے بھی جائیں اور لیکن جسم میں وائٹامن سی کی کمی ہو تو وہ بھی کیلشیم فائدہ مند ہی نہیں، وہ کیلشیم ایبزارب نہیں ہوتی ہمارے وہ مسلز میں اور ہماری ہڈیوں میں جانے کے قابل نہیں رہتی۔ وائٹامن سی کو بھی پورا کرنا ضروری ہے، ضروری ہے، اور وائٹامن سی وہ والا وائٹامن ہے جو جسم میں سٹے نہیں کرتا، آپ جتنا لیں گے وہ پھر
پانی کے ساتھ حل ہو کر وہ نکل بھی جائے گا. تو اس لیے اس کا مسلسل لینا ضروری ہے اور روزانہ لینا ضروری ہے. بہترین کیا ہے کہ وائٹامن سی جو ہے وہ ٹیبلٹ کی شکل میں لی جائے یا وہ ہم کسی بھی نیچرل چیز سے حاصل کریں؟ سوال کے اندر ہی جواب ہے. نیچرل چیز سب سے بہترین ہے. ہمارا سٹرس جو ہے, ہمارا دنیا کے خوش قسمت ترین ملکوں میں ہم ہیں کہ جس میں سٹرس کی اتنی ورائٹی پائی جاتی ہے. یہ چکودرے سمیت دیکھ لیں آپ, یہ اورنج, یہ لیمو, یہ مالٹا, کنو, میٹھا اور بڑی بڑی چیزیں ہیں اس کے اندر. اچھا, یہ جو ہے نا, یہ نیچرل سورسز ہیں, یہ ہمیں دیتی ہیں اور اس پر دھیان رکھیں. جب بھی کیلشیم کو آپ نے مضبوط کرنا ہے, کسی میں انشور کرنا ہے کہ یہ مضبوط ہو, تو وائٹامن سی بھی پوری ہونی ضروری ہے اس میں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایک ماں کے اندر پانی کی کمی بچے کو کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ جتنی دنیا کی آبادی ہے, یہ ساری کی ساری 90% جو ہے نا پانی گرد گرد تھی, تو بستیاں آباد ہوئی تھیں. پانی سے ہماری لائف بنی ہے, یہ قرآن پاک میں بھی کہا گیا. اچھا, پانی اس کا مطلب ہے ہمارے جسم کو بھی دیکھیں کہ ہمارا جسم بھی 66% پانی پر مبنی ہے. اچھا, جب اس کے لیول گرتے ہیں پانی کے, تو ہمارے جسم کے جو میجر آرگنز ہیں وہ اپنے آہستہ آہستہ وہ اسی حساب سے کام چھوڑتے چلے جاتے ہیں. ڈی ہائیڈریشن میں سمجھتا ہوں ایک دنیا کی شاید سب سے خطرناک چیز ہے, یعنی پانی کی کمی ہونا. اچھا, اب آپ چونکہ آج کا موضوع ماؤں یعنی پریگننٹ وومن کے حوالے سے ہے, تو وہ تو بچہ تو بالکل ہی گیا نا کہ پہلے تو ماں میں ہی کمی ہے پانی کی, تو وہ پانی کہاں سے ایکسٹریکٹ کرے گا؟ تو اس کے اندر ایسی پاور تو نہیں ہے کہ اس کوئی ایسی موٹر ہے لگی ہوئی کہ وہ جو پانی کھینچ لے گی, ایسا کچھ نہیں ہے. ماں کو پانی کی کمی پوری کرنا بے حد ضروری ہے بچے کی صحت اور زندگی کے لیے, اور اس کے اچھے جسم کی پرورش کے لیے, خصوصی طور پر دماغ کی پرورش کے لیے. اب کوانٹٹی کیا ہے, کتنا پینا چاہیے, موسم کے مطابق دیکھ لیں, لیکن کہیں بھی 8 گلاس سے کم کسی نے بھی نہیں کہا ایک 24 گھنٹے میں. اس کے علاوہ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح ڈبے والا دودھ بہت ساری ہمارے یہاں گائناکالوجسٹ جو ہیں وہ ایک پریگننٹ وومن کو ریکمینڈ کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کیونکہ تمہارا بچہ بہت کمزور ہے یا تم بہت کمزور ہو تو تم اس کو استعمال کرنا شروع کر دو. اگر میں اپنے آپ کو بھی دیکھوں تو مجھے بھی میری جو گائناکالوجسٹ تھیں انہوں نے ریکمینڈ کیا. تو کیا یہ خطرناک ہے؟ کیا اس سے وزن بڑھتا ہے, شوگر ہو سکتی ہے, کیا اس کے نقصانات ہیں؟ جی, یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس پر میں بہت سارے بلاگز کر چکا ہوں کہ مجھے پہلے کوئی دنیا کا ڈاکٹر آ کر میرے سامنے یہ ثابت کر دے کہ یہ ڈبے والے جو دودھ ہیں, خشک دودھ ہے, یہ دودھ ہیں. اگر وہ دودھ ثابت کر دیں, میں آج سے ہی اپنی گفتگو بند کر دیتا ہوں, میں اپنے سارے علم کو پھاڑ کے پھینک دوں گا. یہ قطعاً دودھ نہیں ہے, اور خاص طور پہ خشک دودھ تو دودھ ہوتا ہی نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ بچے کو کبھی بھی ڈبے کا دودھ دینا چاہیے. اور ماں کے لیے کیا کہیں گے کہ جو ماں کو جو ہے وہ خشک دودھ دیا جاتا ہے کہ اس سے آپ کی صحت بہتر ہو؟ تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کیسے صحت بہتر. میں اگر دیکھیں, میں اگر زہر کا نام شکر قندی رکھ دوں, چینی رکھ دوں, تو میں کہوں آپ کھائیں تو آپ صحت مند ہو جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں. یہ ساری ایڈورٹیزمنٹ ہے, یہ سارا کچھ لوگوں کے ساتھ غلط انفارمیشن دی جا رہی ہے. مجھے آپ بتائیں کہ اگر آپ دن میں 4 کپ چائے پیتے ہیں, اس کے اندر آپ نے ایک چمچ بھی ڈال دیا, 4 چمچ میں سے 2 چمچ تو اب آپ سیدھی لے رہے ہیں, یا 1.5 چمچ. اچھا, اتنی چینی لینے سے تو چینی ایک ایڈکشن ہے, ہیروئن کی طرح, کوکین کی طرح, حشیش یا جو بھی نام برے لیتے ہیں, چرس ہے, یہ اس کی طرح کی ایڈکشن ہے. ایڈکشن کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جس کو آپ چھوڑ نہ سکیں. اب آپ بتائیں کہ جس کو میٹھا لگ جاتا ہے زبان کو, وہ چھوڑتا ہے؟ اچھا, ماں جو ہے جس کے فیٹس میں ابھی بالکل 3 مہینے 2 مہینے کا ابھی بیبی ہے اور اس نے ابھی 9 مہینے پرورش پانی ہے, اگر ماں نے اپنی فوڈ میں چینی کا استعمال زیادہ رکھا, یعنی وہ چائے پی جس کو وہ کہتے ہیں جی پئیں جی قدرتی فلان, جو خشک دودھ والی چائے جس میں 30% چینی ہے, یا اسے سوڈے پی لیے جس کے اندر 15 چمچ چینی ہے. یہ جو ہے نا, وہ کیسے, وہ بچہ تو ایڈکشن اب اندر ہی ماں کے پیٹ میں ہی ایڈکشن لے کر پیدا ہو رہا ہے. وہ باہر آ کر دنیا میں آپ سے چینی مانگے گا. جب وہ چینی مانگے گا تو 10 بیماریوں کا شکار ہوگا. وہ 10 بیماریوں میں شوگر بھی ہے, اس کے اندر یاداشت کی کمی بھی ہے, اس کے اندر سٹنٹڈ گروتھ یعنی زیادہ نہ بڑھ پانا, کھانا بہت کچھ لیکن بچہ, تو یہ 10 بیماریاں نفسیاتی بیماریاں ہیں, لرننگ ڈسیبلٹی ہے. اختتام کی جانب چلتے ہیں, اور اختتام پہ آپ سے ایک مفید بات حاملہ خواتین کے لیے جاننا چاہیں گے. کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کو کہ وہ اپنے حمل کے دوران کس قسم کی غذا کا استعمال کریں, کون سے وائٹامنس کا استعمال کریں؟ وہ خواتین جو کہ اپنے مخصوص ماہانہ ایام میں ہوتی ہیں, وہ ان کو کتنی ویکنس ہوتی ہے اور ان کو کس طرح کی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے؟ اگر تو حاملہ خاتون کی بات کرتے ہیں نا, تو وہ حمل سے 1 مہینہ پہلے اور بچے کے پیدا ہونے کے 4 مہینے بعد, یہ تقریباً 14-15 مہینے بنتے ہیں,
اس میں تو وہ سنتھیٹک فوڈ کوئی نہ لے, فاسٹ فوڈ کوئی نہ لے, کولا مشروبات نہ پیے, بازار کے ڈبہ بند جوسز نہ لے, اور تازہ پھلوں کے جوس بھی نہ لے. میں اس جوس کے بھی خلاف ہوں. دیکھیں آپ کو قدرت نے حالی جوس پلانے کے لیے یہ پھل پیدا کیے ہیں. اس پھلوں کے اندر وائٹامنز ہیں, منرلز ہیں, اس کے اندر پروٹینز ہیں. سب سے بڑی چیز فائبر. جب آپ جوس نکالتے ہیں تو فائبر تو باہر پھینک دیتے ہیں آپ. ڈائریکٹ ہم جو ہے فروٹ کو خود کھائیں, فروٹ کھائیں. اور یہ 14-15 مہینے تو ان کو نہ قدرتی جتنے بھی موسمی پھل ہیں وہ سارے استعمال کرنے چاہیے. اچھا, سبزیوں کے بارے میں ایک بالکل تازہ رپورٹ ہے, یہ شاید ابھی کسی میڈیا پر نہیں آئی. وہ یہ ہے کہ ایک تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ پکی ہوئی سبزیاں, یعنی آپ پکا رہے ہیں نا, ظاہر سبزی پکانی ہے آپ نے, وہ آپ کو 5-10% ہی فائدہ دیتی ہے. اصل جو ہے ابلی ہوئی سبزیاں, اور جو کہ ابھی کچی کہہ لیں, کچی جس کو کھا سکتے ہیں وہ بھی دھو کے اچھی طرح صاف کر کے, اور پلس ابلی ہوئی, تو وہ ہیں سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہیں. وہ آپ کو وائٹامنز منرل جتنے بھی ہیں ضائع نہیں ہوتے. کوکنگ میں 80-90% سارے وائٹامن ضائع بھی ہو جاتے ہیں, منرلز بھی ضائع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ایسی خواتین جن کا بلکہ جو پیریڈ سے گزر رہی ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی ان ایام کے آگے پیچھے کچھ دن جو ہے نا وہ سیلڈ کا استعمال کریں, جس کے اندر کچی سبزیاں اگر ہوں جتنی پاسبل ممکن حد تک وہ ہوں, جو نہ ہوں وہ ابال کے ڈال لیں, اور کچھ ہلکے سے مسالے اور میونیز نہ ڈالیں, یعنی چکنائیاں نہ ڈالیں. اس کی بجائے اگر ضرور ہی اس کو کرنا ہے آپ نے, جس کو کہتے ہیں چکنائی زدہ, تو آپ اولیو آئل جو ہے ہمارے پاس وہ ہے, اس کو دیکھ لیں. سورج مکھی کا تیل ہے, اس کو تھوڑا سا کر لیں. وہ سیلڈ کی ایک آدھی پلیٹ ڈیلی روزانہ ان کی خوراک میں شامل ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت ہی اچھی کتاب لکھی ہے, بہت ساری ان کی پہلے بھی کتابیں شائع ہو چکی ہیں, لیکن یہ ریسنٹلی ان کی ایک کتاب غذائی علاج کے نام سے شائع ہوئی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے ایک یوٹیوب چینل بھی چلا رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب اگر لوگ آپ کو جوائن کرنا چاہیں اور مختلف غذاؤں کے بارے میں جاننا چاہیں, سوال کرنا چاہیں, تو یوٹیوب پہ آپ کے ساتھ کہاں رابطہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, پہلے تو میں بیک گراؤنڈ بتا دوں, ہمارے ملک میں پڑھنے کا رواج ختم ہو گیا تھا, تو اب میں کتابیں لکھنے پر ابھی اتنا یقین نہیں رکھتا. لوگ کہاں پڑھتے ہیں؟ تو یوٹیوب چینل میں نے بنایا تھا, اور اس کا نام ہے تھنک ٹینک ایکو کیئر. اچھا, ایکو کیئر سے مراد جو ہے نا, اس میں 50-50 ہے. میرا 50% فوڈ کے بارے میں ہوتا ہے, اور 50% یہ فوڈ جس طرح اگتی ہے اس پر ماحول کے اثرات کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں. جی, تو ناظرین, آپ نے ڈاکٹر سلطان محمود کے ساتھ ہماری گفتگو سنی, جس میں انہوں نے ہمیں ایک بہت ہی مفید بات بتائی کہ وہ خواتین جو کہ اپنے ماہانہ مخصوص ایام یعنی کہ پیریڈ سے گزر رہی ہوتی ہیں, وہ کوئی عام دن نہیں ہوتے ہیں, اور اس میں ان کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. سبزیوں کا, پھلوں کا استعمال کریں, وائٹامنس کا استعمال کریں, اور اپنا خیال رکھیں. کامنٹ سیکشن میں اگر آپ چاہیں تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں, سوال کر سکتے ہیں, اور ضرور بتائیے گا کہ ڈاکٹر صاحب کی آپ کو کون سی بات سب سے اچھی لگی. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی ہوسٹ آمنہ عثمان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.